اسرائیل نے ایران پر حملہ شروع کر دیا، ایران نے بھی اپنے دفاع میں عمل شروع کر دیے۔ آخر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ایران کی نیوکلیئر فیسلٹیز پر اٹیک کیا ہے، ہم نے ان کے ایئر ڈیفنس انفراسٹرکچر پر اٹیک کیا ہے، ہم نے ان کے ملٹری لیڈرز کو قتل کیا ہے، اور یہ کہ ہم نے ان کے نیوکلیئر سائنٹسٹ کو بھی قتل کیا۔ یہ سب چیزیں فی الحال ایران کی طرف سے ویریفائی نہیں ہوئیں، یہ اسرائیل کا بہرحال دعویٰ ضرور ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایران کے پاس کسی قسم کے کوئی نیوکلیئر ویپنز ہیں ہی نہیں۔ جی ہاں، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا تاکہ بات بالکل کلیئر ہو کہ ایران کے پاس کسی قسم کا کوئی اٹامک بم نہیں ہے۔ ایران کے پاس ایک نیوکلیئر انرجی پروگرام ضرور ہے، اس پر مکمل انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی نے انویسٹیگیشن کی ہے، آج سے نہیں کی، کئی سالوں سے کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایران کا انرجی پروگرام صرف اور صرف پرامن ہے اور انرجی بنانے کے لیے ہے، اور نیوکلیئر ویپنز وہ نہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ بنانے کی پوزیشن میں ہے۔ ایران نے کئی دفعہ بلکہ یہ کہا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے ساتھ ملے اور پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو ایک نیوکلیئر فری زون ڈکلیئر کر دے، اور گیس کریں کہ کس نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے؟ آف کورس ویسٹرن کنٹریز نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے۔ لہٰذا جب ویسٹ کا میڈیا اور اسرائیل کا میڈیا یہ کہتا ہے کہ ہم نے تو ایران کے نیوکلیئر ویپنز پر اٹیک کیا ہے، تو یہ بالکل ٹوٹل جھوٹ ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ کہتے آئے تھے کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے۔ ایران کے پاس کسی قسم کے کوئی نیوکلیئر ویپنز نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ ایران ایک ایکسس آف ایول کے حوالے سے ایکسس آف ریزسٹنس بنا رہا ہے۔ ایکسس آف ایول وہ لفظ تھا جو کہ استعمال کیا تھا امریکن گورنمنٹ نے کچھ ریاستوں کے لیے کہ یہ ریاستیں جو ہیں یہ دنیا کے اندر ایول پھیلا رہی ہیں، اس میں ایران بھی تھا، اس میں نارتھ کوریا بھی تھا، اینڈ سو آن۔ اس حوالے سے ایران نے کہا ہے ہم ایکسس آف ایول نہیں، ہم ایکسس آف ریزسٹنس ہیں، اور اس سلسلے میں قدس فورس آف دی اسلامک ریولوشنری گارڈز کور نے بیسکلی ایران کے ایلائز کو ہتھیار بھی پرووائڈ کیے، فائنینسز بھی پرووائڈ کیے اور ٹریننگ بھی پرووائڈ کیے۔ یہ کون ایلائز ہیں؟ سب سے پہلے تو بشار الاسد کا سیریا اس میں شامل ہے۔ ایران اور سیریا کے بڑے پرانے تعلقات قائم تھے، اور ایران سیریا کی نہ صرف مدد کرتا تھا مگر بذریعہ سیریا حزب اللہ کو بھی آرمز پہنچاتا تھا، حماس کو بھی آرمز پہنچاتا تھا، اور اس کے علاوہ یمن کے ہوتیز ایران کے ایلائز ہیں۔ 2020 میں امریکہ نے ایک اسیسینیشن کی عراق کے اندر جنرل قاسم سلیمانی کی، جو کہ لیڈر تھے قدس فورس کے، اور ان کو بغداد ایئرپورٹ پہ ایک ڈرون سٹرائک سے مار دیا۔ یہ بات پینٹاگون نے خود قبول کی، انہوں نے کہا کہ ہم سمجھتے تھے یہ انتہائی ضروری ہے۔ یعنی کہ یہ جو اسیسینیشنز کا سلسلہ ہے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے، یہ در حقیقت امریکہ نے ہی شروع کیا تھا۔ اسرائیل یہی چاہتا ہے کہ ایران کے جتنے بھی دوست ہیں، جتنے بھی ایلائز ہیں، ان سب کے سب کو تباہ کر دیا جائے، برباد کر دیا جائے۔ ماضی میں اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ جی ہمارے خلاف جتنے بھی دشمن ہیں وہ سوویت یونین کے پپٹس ہیں، اگر بس ہم ان کو ختم کر دیں تو پیس آ جائے گی۔ اب ان کا نیا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارے خلاف جتنے بھی دشمن ہیں وہ در حقیقت ایران کے پپٹس ہیں، اور اگر ہم اس کو مینیج کر لیں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی سلسلے میں اکتوبر 7 کے بعد جو انہوں نے غازہ وار شروع کی، جب حماس نے ان پر اٹیک کیا، تو اس کے نتیجے میں کہا جا رہا ہے کہ 60,000 فلسطینیوں کو انہوں نے قتل کیا، اور اس میں سے آدھے سے زیادہ بچے اور خواتین تھیں۔ 127,000 فلسطینیوں کو انجر کیا گیا۔ نہ صرف غازہ کو تباہ و برباد کیا گیا بلکہ اس کو مکمل طور پہ بلاکیڈ کر دیا گیا، لہٰذا یہاں پہ بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ بھوک سے لوگوں کا برا حال ہے، آپ نے دیکھی ہوگی وہ فوٹیج کہ جہاں پہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایڈ پہنچتی ہے تو ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ وہاں پہ آ جاتے ہیں۔ وہاں پہ رہنا اس وقت ممکن نہیں ہے، ہسپتال تباہ و برباد ہو چکے ہیں، اسکول تباہ و برباد ہو چکے ہیں، ایگریکلچر تباہ و برباد ہو چکا ہے، ان کے ریلیجس اور کلچرل لینڈ مارک سیمیٹریز وغیرہ یہ سب چیزیں تباہ و برباد ہو چکی ہیں، اور 2.3 ملین غازہ کے جو لوگ ہیں ان کو زبردستی اپنے ہی علاقے کے اندر فورسبلی ڈسپلیس کیا ہوا ہے، ستیہ ناس ان کا ہوا ہے، بھوک سے وہ مر رہے ہیں۔ اور آبجیکٹیو اس ساری چیز کا یہ ہے کہ ان فلسطینیوں کی زندگی غازہ کے اندر اتنی مشکل کر دی جائے کہ یہ غازہ چھوڑ کے کہیں اور
چلے جائیں، یہ جارڈن چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں، اس سرزمین کو چھوڑ جائیں۔ مین وائل یورپ کے لیفٹسٹوں کی کوشش یہ ضرور ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس بلاکیڈ کو توڑا جائے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ گریٹا تھنبرگ میڈلین 8 فلوٹیلا لے کر گئیں، مگر اسرائیل نے اس سمندری جہاز کو پکڑ لیا اور سب کے سب لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا۔ مگر شاید آپ نے یہ نہیں سنا کہ اسی طرح یورپینز ایجپٹ کے اندر اکٹھے ہوئے، جہاں پہ انہوں نے گلوبل مارچ ٹو غازہ کی کال دی، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ ایجپٹ کے ذریعے وہ غازہ کے بلاکیڈ کو توڑیں۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسرائیل نے نہیں، ایجپٹ نے یہاں کے ایکٹیوسٹ کو ڈپورٹ کیا۔ مین وائل ویسٹرن میڈیا نے اگر ان لوگوں کو کسی قسم کی کوریج دی تو صرف یہ کہنے کے لیے کہ یہ تو سٹنٹس ہیں، سیلفیز کے لیے جا رہے ہیں اور اس سے تو کوئی فائدہ نہیں وغیرہ وغیرہ۔ جس ڈسٹین اور سینسزم سے ویسٹرن میڈیا نے ان کو ٹریٹ کیا، اس سے یہی نظر آتا ہے کہ ویسٹرن میڈیا اگر تنقید بھی کرنے کے لیے تیار ہے اسرائیل پہ، تو کسی قسم کا کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں۔ اور امریکہ کیا کہہ رہا ہے؟ امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم غازہ کو ٹیک اوور کر کے وہاں پہ ایک ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ شروع کریں گے، مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فلسطینی یہاں سے نکل جائیں، جارڈن چلے جائیں، ایجپٹ چلے جائیں، لیبیا چلے جائیں، کہیں اور چلے جائیں، وہاں پہ ہم ان کو گھر بنا دیں گے، وہ وہاں پہ رہیں، مگر غازہ کے اندر نہیں رہنا۔ یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکی اسٹیبلشمنٹ بھی بیسکلی وہی زبان بول رہے ہیں جو کہ بنجمن نیتن یاہو کی زبان ہے۔ مین وائل اسرائیل نے نہ صرف غازہ پر یہ گھناؤنا ترین حملہ کیا جس کو دنیا بھر کے اندر اب جینوسائڈ کہا جا رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی اور آپریشنز لانچ کیے جن کا مقصد یہی تھا کہ ایران کے جو مختلف الائز ہیں ان کو توڑ دیا جائے۔ لیبنان پر انہوں نے ستمبر کے اندر ہی بمباری شروع کر دی، اور روتھلیس قسم کی بمباری تھی کہ حزب اللہ کو ہم نے ختم کر دینا ہے، اور حزب اللہ کے لیڈر سید حسن نصر اللہ کو انہوں نے اس طرح اسیسینیٹ کیا۔ پھر اکتوبر کے اندر انہوں نے سدرن لیبنان کو باقاعدہ انویڈ کیا، اس ملک کے اندر وہ گھس گئے، اور یہ 6th انویژن ہے لیبنان کی 1978 سے۔ اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے 2700 حزب اللہ ملیٹنٹس کو مار دیا، ہمارے اپنے 56 فوجی اس آپریشن کے اندر مرے۔ اسی کے ساتھ انہوں نے سیریا پر اٹیک شروع کیا۔ اسرائیل فورس نے بیسکلی ایئر سٹرائکس کی، ایئر بیسز پر، کیمیکل ڈیپوز پر، میسائلز پر، راکٹ آرسنلز پر، جہاں پر بھی ان کو لگتا تھا کہ سیریا کی فوج مضبوط ہو رہی ہے، وہاں پر وہ سیریا کی فوج پر اٹیک کر دیتے۔ اور دسمبر 24 کو اسرائیل نے انفیکٹ اپنے آرمڈ یونٹس گولان ہائٹس کی بفر زون سے بھی آگے پہنچا دیے، پرپل لائن کو کراس کر دیے، اور نئی سیرین ٹیریٹری کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ اس ساری چیز کا رزلٹ یہ ہوا کہ حیات تحریر الشمس جو کہ بیسکلی ISIS کا ایک سپلنٹر گروپ ہے، وہ سیریا کے لیڈرز بن گئے، اور اس ساری چیز کا کریڈٹ بنجمن نیتن یاہو نے خود لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک پورا آپریشن کیا تھا جس کی وجہ سے اسد کی یعنی بشار الاسد کی سیرین رجیم کو ہم نے گرایا۔ A historic day for the Middle East. The collapse of the Assad regime, the tyranny in Damascus offers great opportunity, but also is fraught with significant dangers. This collapse is a direct result of our forceful action against Hezbollah and Iran, Assad's main supporters. It set off a chain reaction of all those who want to free themselves from this tyranny and its oppression. سب سے بڑا المیہ تو شاید یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر اتنا سیکٹیرینزم دماغ کے اندر بھر چکا ہے کہ نہ صرف حماس بلکہ پاکستان کے اندر بھی بہت سارے وہ لوگ جو کہ سنی سیکٹیرینز ہیں وہ اس چیز کو سیلیبریٹ کر رہے تھے، کہہ رہے تھے بہت اچھا، اب سیریا کے اندر بھی اسلام رائج ہو جائے گا، جبکہ حقیقت آپ کے سامنے ہے کہ یہ سارا کچھ بنیادی طور پہ اسرائیل نے کروا کے دیا تاکہ سیریا کی رجیم جو کہ اسرائیل کی مخالفت کرتی آئی ہے وہ گر جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل نے یہ آخر کار حملہ ایران پر کیوں کیا؟ ایران نے تو کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا تھا جس کے نتیجے میں اسرائیل تھریٹنڈ فیل کرے اور یہ محسوس کرے کہ اس وقت ہی حملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ ایران اور امریکہ اپریل 2025 سے پچھلے 2 مہینوں سے ایک ڈائیلاگ کے اندر شامل ہیں جو کہ عمان اور روم کے اندر جاری و ساری ہے۔
اس ڈائلاگ کا مقصد یہ ہے کہ ایران اپنا نیوکلیئر پروگرام کرٹیل کرے گا, اس کو کرب کرے گا, اس کو کم کرے گا, اور امریکہ ان کو سینکشنز ریلیف دے گا. اس پروگرام کا نام ہے فریز فار فریز, اور اس کے تحت ایران نے یہ اگری کیا کہ وہ اپنی یورینین انرچمنٹ کو 60% سے آگے نہیں بڑھائیں گے, اور اس کے عوض امریکہ نے اگری کیا کہ وہ آئل سیلز الاؤ کریں گے, لمیٹڈ آئل سیلز ایران کی الاؤ کریں گے, اور کچھ ایسٹس جو انہوں نے پھنسائے ہوئے ہیں, فریز کیے ہوئے ہیں, وہ بھی چھوڑ دیں گے. جون کے اندر اسٹیو وٹکاف نے یہ کہا, ویئر ود ان اسٹرائکنگ ڈسٹینس آف سم تھنگ ورکیبل بٹ دا ٹائم لائن از ٹائٹ, یعنی کہ ہم نے تقریباً اگریمنٹ کر لیا ہے, وقت کم ہے, مگر ہمارے درمیان تقریباً اتفاق قائم ہو گیا ہے. اور اس کے فوراً بعد ہی آپ نے دیکھا کہ اسرائیل نے تہران پر اٹیک کر دیا. اس اٹیک کا مقصد ہی یہ تھا کہ یہ جو پیس ٹاکس ہیں یہ ختم ہو جائیں, یہ سکٹل ہو جائیں. ایران نے پھر کہا کہ ہم اس پیس ٹاک سے باہر نکل رہے ہیں, اور ظاہری بات ہے اپنے دفاع کے لیے انہوں نے اقدامات شروع کر دیے. اب دلچسپ بات یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ وی نیو ایوری تھنگ, ہمیں پوری انفارمیشن تھی کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے لگا ہے, اور پہلے تو ہم یہ کہتے رہے تھے کہ یہ اسرائیل کام نہ کرو, مگر بہرحال اب انہوں نے کر دیا, تو اس کا بھی فائدہ امریکہ نے اٹھایا. بجائے اس کے کہ اسرائیل کو برا بھلا کہے, انہوں نے یہ کہا ایران must make a deal before there is nothing left and save what was once known as the Iranian Empire, just do it before it is too late. یعنی اس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے ایران پر پریشر ڈالنے کے لیے. لہٰذا بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ در حقیقت یہ جو کچھ ہوا نہ صرف امریکہ اس کو جانتا تھا بلکہ امریکہ نے گرین لائٹ دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امریکہ اس عمل کے بارے میں انفارمیشن رکھے جس طرح کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے, اور امریکہ نے نہ کی اور اسرائیل نے اٹیک کر دیا. لوگ یہی کہہ رہے ہیں خاص طور پہ ایران کے اندر کہ یہ اٹیک بیسکلی امریکہ کی یس کے نتیجے میں, گرین لائٹ کے نتیجے میں ہی ہوا ہے. دیکھیں اگر ہم اوورال سچویشن دیکھیں نہ صرف مڈل ایسٹ کی, افریقہ, ایشیا, لیٹن امریکہ کی, تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہم اس دور میں واپس چلے گئے جو کلونیلزم کا یعنی کہ نوآبادیاتی نظام کا دور تھا, جس دور کے اندر برطانیہ کی یہاں پہ براہ راست حکومت ہوا کرتی تھی, افریقہ کے اندر فرانس کی براہ راست حکومت ہوا کرتی تھی, اور وہ کچھ بھی کر سکتے تھے. اس وقت نیو کلونیلزم کی شکلیں آپ کے سامنے ہیں کہ امداد دے کے, بہت ساری قرضے دے کے وہ آپ کی اکانومیز کو کنٹرول کر لیتے ہیں. جو اکانومیز کنٹرول نہیں آتی ان کو امداد سے فلپ کر لیتے ہیں, جو فلپ نہیں ہوتی ان کے خلاف جنگ کر دیتے ہیں, ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. لیبیا تباہ, سیریا تباہ, عراق تباہ, اب ایران کی باری ہے آپ کے سب کے سامنے. ہم ایک ایسے دور میں واپس چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ ویسٹرن کلونیلزم ہمیں بالکل اپنے آب و تاب میں, امپیریلزم اپنے بالکل تمام رنگوں میں نظر آ رہا ہے, اور ان اڈلٹریٹڈ اور ان اپولوجیٹک امپیریلزم ہمیں نظر آ رہا ہے. یعنی کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ دور کہ جب سامراج بہرحال پیچھے کی طرف تھا, کلونیلزم پیچھے ایک پسپائی اختیار کر رہا تھا, وہ دور بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں پوسٹ ورلڈ وار 2 کے بعد سے لے کے 1991 تک ہی قائم رہا, جب تک ایک سوشلسٹ بلاک تھا, بلکہ میں تو کہوں گا 1985 تک قائم رہا, جب تک گورباچوف نہیں آیا. جب تک ایک مضبوط سوشلسٹ بلاک تھا اس وقت تک بہرحال یہ گھبراتے تھے اس قسم کی جنگیں کرنے سے پہلے, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ایک بہت بڑی سپر پاور ہتھیار دے دے گی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو اور نیشنل لبریشن موومنٹس کو, جیسے ویتنام کے اندر ہوا, چین کے اندر ہوا, اور ڈھیر سارے اور ملکوں کے اندر ہوا, موزمبیک کے اندر ہوا, انگولا کے اندر ہوا, کیوبا کے اندر ہوا, ساؤتھ افریقہ کے اندر انہوں نے اینٹی اپارتھائڈ اسٹرگل کو سپورٹ کیا وغیرہ وغیرہ. ایجپٹ کے اندر انہوں نے عرب ریپبلکن موومنٹ کو سپورٹ کیا, ناصر کو سپورٹ کیا, سیریا کو سپورٹ کیا, انہوں نے عراقی گورنمنٹ کو سپورٹ کیا وغیرہ وغیرہ. تو اب ایسی کوئی قوت نہیں ہے, اس لیے امریکہ اور اس کے ساتھ یورپ اور اسرائیل دندناتے پھرتے ہیں کہ ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. اور تھرڈ ورلڈ کے اندر جو اپنی ریزسٹنس تھی اس کو بھی انہوں نے مکمل طور پر توڑ دیا, نیست و نابود کر دیا. اس مقصد کے لیے انہوں نے جہاں IS جیسی تنظیمیں استعمال کی ہیں وہاں پہ مسلمانوں کو سیکٹیرینزم کی بنیاد پہ علیحدہ کر دیا ہے. جو جمہوریت پسند تحریکیں تھیں ان کو ملٹری ڈکٹیٹرشپ سے توڑا, جہاں ملٹری ڈکٹیٹرشپس نہیں ہوئی وہاں پہ پولیٹیکل اسلام کے نام پہ انہوں نے سول وارز کروائیں, جس طرح الجیریا میں ہوا, ان کو توڑا. تو یہ سب چیزیں میں آپ کو تفصیل سے کسی وقت بتاؤں گا کہ کس طرح سے تھرڈ ورلڈ ریزسٹنس خاص طور پہ جو مسلمان دنیا کے اندر ریزسٹنس تھی اس کو توڑا. مگر ہر چیز کے حوالے سے میں ایک ہی آپ کو بات کہوں گا
کہ اگرچہ یہ سب خوفناک چیزیں، جینوسائیڈ، تباہی، بربادی، جنگیں ہمیں نظر آ رہی، اور نہ صرف مسلمانوں کے خلاف، افریقن کنٹریز کے خلاف، ایشین کنٹریز کے خلاف، اور ہمیں ساتھ ساتھ ایسی بھی ریاستیں نظر آ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ اس ہاربل سسٹم کے اندر ہم بس اپنے آپ کو ایسی جگہ فٹ کر لیں جہاں ہم بھی کوئی سامراجی کردار ادا کر سکیں کہ کسی اپنے پڑوس ملک کے ساتھ. یہ ساری جنگیں جو نظر آ رہی ہیں، میں صرف آپ کو یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب وہ بنیاد قائم کر رہی ہیں جس کے نتیجے میں ایک نیا باب احتجاج کا، سامراجیت کے خلاف احتجاج کا کھلے گا، لازمی طور پہ کھلے گا. اور مجھے پکا یہ یقین ہے کہ 21ویں صدی میں اس سرمایہ دارانہ سامراجی نظام کو دنیا بھر کے محنت کش تباہ کرنے میں، ختم کرنے میں، نیست و نابود کرنے میں اپنا کردار پوری طرح سے نہ صرف ادا کریں گے، بلکہ 21ویں صدی وہ صدی ہوگی جب یہ پورا نظام ختم ہو جائے گا. بہت شکریہ.